الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ کہف، اس کے بہت سارے فوائد قرآن و حدیث کے اندر آئے، بالخصوص دجال سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں، تلاوت بھی کرتا رہے، وہ انشاءاللہ فتنہ دجال سے بچے گا۔ ایک اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ جو شخص دجال کو پالے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ اور بعض روایت میں آخری 10 آیات کے یاد کرنے اور پڑھنے کا حکم فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بتایا۔ اور ایک حدیث کے اندر اس طرح سے آتا ہے جمعے کے لیے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اللہ رب العزت 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس طریقے سے آتا ہے، ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیا گیا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی وہ 8 دن تک یعنی 1 ہفتے تک فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگرچہ اس عرصے میں دجال ہی کیوں نہ نکل آئے، اللہ اس فتنے سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ تو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سورہ کہف کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ سورہ کہف کو آپ پڑھیے، پوری سورت کے اندر دجال کا کہیں ذکر نہیں، نہ دجال کے آنے کا، نہ وہ کیا ہوگا، کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ کہف کا دجال سے تعلق ہے، جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال سے اللہ بچائیں گے، فتنوں سے بچائیں گے۔ کیا مطلب؟ حضرت جی دامت برکاتہم نے 2 سال پہلے رمضان میں سورہ کہف کی مکمل تفسیر 9 روز میں بیان کی تھی اعتکاف کے اندر۔ وہاں ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ سورہ کہف کا واقعہ کیا ہے۔ سورہ کہف کا جس نام کے اوپر یہ سورت ہے، چند نوجوان تھے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے ہٹ کٹ کے ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ وہ بت پرست بادشاہ تھا جس کا زمانہ تھا، وہ لوگوں کو بت پرستی کی، شرک کی تعلیم دیتا، اس پہ مجبور کرتا۔ ان کے دل میں اللہ نے توحید کا نور پیدا کر دیا، یہ ایک ایک کر کے بت پرستی سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کو کہا، بلایا، اور انہوں نے ڈٹ کے بات کی، پوری بات کھل کے رکھی، حجت بھی پوری ہو گئی۔ یہ امیر زادے تھے، بادشاہ نے ان کو کہا، دیکھو اگر تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، یہ ٹائم ہے تمہارے پاس، اس میں اگر تم ہماری بات مان لو، سوچ لو اچھی طرح سے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دیکھیں گے۔ یہ خیر اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے اس علاقے سے نکل گئے۔ پھر ایک غار کے اندر انہوں نے ایک پناہ لی۔ غار چھوٹی جگہ کو کہتے ہیں، کہف ذرا بڑی غار کو کہتے ہیں۔ غار پہاڑ کے اندر ایک چھپی ہوئی جگہ، اور کہف بھی غار ہی ہے لیکن بڑی غار جس کے اندر ایک جماعت آ سکے۔ تو غار چھوٹی جگہ جیسے غار حرا، غار ثور، 1-2 لوگوں کی جگہ، اور کہف بڑی غار جس میں ایک جماعت آ سکے۔ تو حضرت جی نے بتایا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کو اپنے زمانے کے فتنے سے محفوظ فرمایا اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، آج ہم اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کسی نہ کسی کہف کے اندر آنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف کے اندر آنا ہوگا۔ اور حضرت جی نے فرمایا کہ 5 کہف ہیں اس وقت ایمان کو بچانے کے لیے۔ ہر طرف فتنے ہیں دجال کے،
دجالی فتنے بے پناہ آ چکے. آج مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے واٹس ایپ کیا، رشتہ دار بھی ہیں، اس میں ایک صاحب پوری سفید داڑھی، عمر بھی 60 سال سے کم نہیں ہوگی، بڑے وثوق سے اور بڑے یقین کے ساتھ تراویح کا انکار فرما رہے تھے کہ یہ ہے ہی نہیں، علماء کی بنائی ہوئی چیز ہے. اتنی بڑی عبادت جو نبی علیہ السلام سے ثابت، تمام صحابہ نے پڑھی، 1400 سال سے متواتر چلی آ رہی ہے. یا تو ہو نا کہ کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی، پوری امت میں متواتر چلی جا رہی ہے، کوئی ناغہ ہی نہیں. اس کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. یہ فتنہ ہے. دن رات ایسے میسیجز آتے ہیں. آج بھی ایک خاتون نے 3 مجھے جناب واٹس ایپ کے امیجز بھیجے جی اس کی تصدیق کر دیں. روزانہ آئے دن یہ چلتا رہتا ہے. اب میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. اب سب کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن شاید کسی کو سمجھ میں آئی ہو، ورنہ مجھے اندازہ ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا ہوگا. البتہ میں نے اپنی حجت پوری کر دی، اور ہمارے ذمہ ہے بھی یہی، وما علینا الا البلاغ. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تو سورہ کہف کی ہم تعلیم کریں، اس کو یاد کریں، پڑھیں، اللہ بچائیں گے، یہ نبی علیہ السلام نے خبر دی. دوسرا، ان 5 کہف سے ان کا بھی ذکر کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں، ہمارا ایمان بچے گا. لیکن یہ جو انٹرنیٹ کا، جو سوشل میڈیا کا جو دجالی فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ میری رائے کے مطابق علماء مفتی حضرات بڑے موجود ہیں، ان سے اس کی تصدیق کر لی جائے، بلکہ صحیح پوچھ لیا جائے، اور کہیں میری غلطی ہو تو اصلاح کر دی جائے میری. جو میرے طالب علمانہ ذہن کے اندر بات آتی ہے وہ کیا، ہم لوگ واٹس ایپ یوز کرنے میں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ یوز کرنے میں اپنے بعض اکابر تک محدود ہو جائیں. چند ویب سائٹس معلوم کر لیں، چند لوگوں کے بیانات معلوم کر کے سن لیں، بھئی فلاں فلاں حضرات یہ مستند ہیں، ان کا بس سن لیا. اس کے علاوہ اور جتنا ڈیٹا آتا چلا جائے اس کو توجہ ہی نہ دیں. اتنا ڈیٹا آ رہا ہے، ہر سیکنڈ میں ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ. کس کس کی تصدیق کریں گے، کہاں کہاں جائیں گے، کس کس کے پیچھے جائیں گے. تو اپنے آپ کو ذرا محدود کرنا ہوگا. جو مرد یا عورت ہر آنے والا ڈیٹا پڑھے گا اور یہ سوچ کے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں اس کے اندر سے جو ہے نا حق اور باطل کو نکال لوں گا، اگر اس کا اندر ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، بڑوں کی دعائیں نہیں ہیں، یہ نکل جائے گا، اس کا ایمان پتہ بھی نہیں چلے گا. جب بھی یہ کوئی شوشہ چھوڑنے والا، جیسے ان صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا کہ تراویح کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکثریت تو اس کو دھتکارے گی، ٹھڈے مار کے باہر نکال دے گی کہ یہ کیا غلط بات کر رہے ہو، پوری امت ایک طرف کی جیسے آگے ہو. لیکن جب کوئی فتنہ آتا ہے، کوئی 2-4 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار کچھ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ چند لوگ ہی کافی ہوتے ہیں فتنے کو آگے پہنچانے کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچے، واٹس ایپ پہ آنے والا ہر ڈیٹا ہمیں نہیں پڑھنا. اگر ہم نے ہر ایک کو پڑھا اور دیکھا تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. یہ میری بات ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا. اور ہمارے ہاں تصوف میں کیا ہے، یک گیر محکم بگیر، ایک کے ساتھ ہو جاؤ اور پکے ہو جاؤ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. ڈاکٹر سے آپ علاج کرواتے ہیں، ایک کا علاج کرواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا صبح ہومیوپیتھک، دوپہر کو ایلوپیتھک، اور رات کو طب نبوی، اور اگلے دن طب یونانی کا علاج کر رہے ہو؟ ایک سے علاج ہوتا ہے. تو ہمیں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، بہت سے عورتوں کو، مردوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، بار بار مجھے بھیجتے ہیں اس کی تصدیق کر دیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. میں ان کو بتاتا ہوں میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں ہر چیز کی تصدیق نہیں کر سکتا. وہ پھر بھی بھیجیں گے. ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے آپ مخصوص اکابر کے نام علماء سے پوچھ لیں، مخصوص ویب سائٹس پوچھ لیں، مخصوص لوگوں تک محدود رہ جائے، اپنا ایمان بچا لیں. دنیا کی ہر چیز کو مت دیکھیں. ہر چیز کو دیکھنے کی عادت بنا لی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ایک یہ طریقہ ہے. باقی میری اپنی بات ہے، اس کو علماء سے اس کی مزید اس میں اصلاح کروا لیں. اگلی بات، جو حضرت جی دامت برکاتہم نے 5 کہف فرمائے تھے آج کے زمانے میں ایمان کو بچانے کے لیے فی زمانہ، ان میں سے اب یہ نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہے، 5 باتیں بتائی جا رہی ہیں، کسی کی نمبرنگ نہیں کی جا رہی کہ یہ آگے ہے اور یہ نیچے ہے، نہیں، 5 باتیں بتائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا. ایمان بچانے کے لیے بہت ضروری ہے ماحول. دوسرا، کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت ہو جانا، خانقاہوں میں متبع سنت ہو، وہ لٹیرے قسم کے نہ ہوں.
ایسا نہ ہو کہ داڑھی بھی صاف اور سب کچھ صاف. صحیح اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا اور ان کے یہاں آنا جانا رکھنا, صرف بیت نہیں ہو جانا, رابطہ رکھنا. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, مدارس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا. ایمان بچانا چاہتے ہیں تو یہ ایمان کے لیے کہف ہیں, اس کے اندر اس کہف میں ہمیں آنا ہوگا. تو تبلیغی جماعت ہوگی, اللہ والے ہو گئے, مدارس. اور چوتھا فرمایا مکہ اور مدینہ, وہ بھی ایک ایسے شہر ہیں کہ وہاں اللہ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں کہ نظام عجیب ہے. اور 5واں درس قرآن, جہاں جہاں قرآن مجید کا درس دیا جا رہا ہو قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا, یہ بھی ایک کہف ہے جس سے ایمان بچے گا. اور ہمارا اپنا جو ادارہ ہے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ, تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہف نام کیوں رکھا, تو کئی مرتبہ وجہ بتا دی. اب سورہ کہف ہی کی نسبت سے رکھا. 2 سال پہلے جو اعتکاف کیا جنگ میں حضرت جی نے, تو وہاں سورہ کہف کی تفصیلات, پھر یہ جب تفصیلات بتائیں تو اس زمانے میں وفاق المدارس کا لیٹر آیا ہوا تھا کہ بھئی رجسٹریشن کروائیں سارا کچھ تاکہ ہر چیز چینلائز ہو جائے. تو ادارے کا کوئی نام سوچنا تھا, تو بس وہاں پہ بیانات سن کے وہیں پہ ہی جھنگ کے اندر ہی اعتکاف میں رمضان میں روزوں میں طے کر لیا کہ کہف نام رکھیں گے. کیوں؟ اللہ سے یہ مانگا, یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو ایک ایسا کہف بنا دیجئے کہ امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کا ایمان بچ جائے. فتنوں کے اس دور میں یہ ادارہ, یہ کہف جو ہے, یہ لوگوں کے جوانوں کے ایمان کے بچنے کا سبب بن جائے. تو یہ اس کی غرض و غایت تھی. بہرحال تو سورہ کہف کے واقعے کے اندر جو باتیں ہیں ان کے اندر چند باتیں بہت سوچنے والی اور سمجھنے والی ہیں. یہ چند نوجوان تھے جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے, اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو وہاں ایک نیند دے دی, لمبی نیند. 300 سال سے زیادہ یہ سوچتے رہے. پھر جب یہ اٹھے ہیں تو آپس میں بات چیت ہوئی, کتنی دیر سوئے, ایک نے کہا اتنی دیر, ایک نے کہا نہیں پتہ, اللہ ہی کو پتہ ہوگا. تو اس طرح کا معاملہ چلتا رہا. تو وہاں انہوں نے کہا اچھا ایک آدمی کو باہر بھیجو کہ ایک کھانا لے آئے. اور اس میں اللہ فرماتے ہیں, قرآن مجید کے اندر آتا ہے, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اس کے اندر ایک خبر دی کہ دیکھو تم باہر جاؤ گے سامان لینے کھانے پینے کا, دیکھنا کون سا پاکیزہ اور حلال ہے. معلوم یہ ہوا کہ بازار میں ملنے والی ہر چیز حلال اور پاکیزہ نہیں ہوتی. خریدار کو دیکھنا ہے میں کیا خرید رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں حرام مال سے حلال مال سے حرام خرید کر آ رہا ہوں. جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جب حکومت کی جو باڈیز ہیں وہ ایکٹیو ہوئیں تو گدھے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا تک تو پتہ لگ گیا. اب وہ ایکٹیو نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو گئے, پتہ نہیں وہ ابھی بھی کیا کیا چل رہا ہوگا. میں کراچی گیا, وہاں ان لوگوں نے مجھ سے مذاق اڑایا میرا کہ جی تسی تے کھوتے کھاندے ہو, ایسے چھوٹا گوشت ہے. دعوت تھی تو اس میں چھوٹے گوشت کی کوئی چیز تھی کہ جی تسی تو کھوتے کھا کے آ رہے ہوگے, ایسے چھوٹا گوشت ہے. میں نے ان کو کہا جناب خیر مذاق کی بات ہے. میں نے کہا بھائی لاہور میں آپریشن ہو گیا ہے اور کراچی کے اندر ابھی آپریشن ہوا نہیں ہے, جہاں یہ آپریشن ہو جائے گا نا پھر بتائیے گا, پھر آپ سے پوچھیں گے. اچھا اس زمانے میں جب یہ آپریشن چل رہا تھا, آج یہ ہوٹل بند کل وہ ہوٹل بند اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ تفصیلات تھیں. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو اتنا نہیں دیکھتا میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, کسی کو. تو ایک کیا کہتے ہیں جگہ بات ہوئی تو ایک صاحب فرمانے لگے اب لوگ بازار کا کھانا کھانا چھوڑ دیں گے. اتنی باتیں تو آ گئیں, عقل مند کے لیے تو اتنا بہت ہوتا ہے, عقل مند کے لیے اتنا بہت ہوتا ہے. ان کا ذہن میں یہ تھا کہ لوگ عقل مند ہیں, اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر اب یہ بازار کا کھانا نہیں کھائیں گے. میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ بازار کا کھانے چھوڑ دیں. تو اس وقت ان کو بات محسوس مجھے ہوا کہ ناگوار گزری, لیکن میں نے اپنا تجربہ یعنی اپنا ایک بیان کیا. اور چند ہی ہفتوں کے بعد کہنے لگے, بتایا, بات چیت ہوئی تو اسی طرح جس ہوٹل میں جہاں جہاں چھاپے لگے تھے یہ تھا, وہاں اس سے زیادہ رش اب موجود ہے اور سارے وہاں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حلال کی عادت نہیں رہی نا. گھر کا پاکیزہ کھانا وہ برداشت نہیں ہوتا, پاک دامن عورتوں کا کھانا پکایا ہوا وہ برداشت نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہمیں اعمال کے اندر خرابی آ رہی ہے. ایک نوجوان کی بات سنی, اسی کی زبانی مجھے کہنے لگا ابراہیم بھائی جب میں باہر کی چیزیں کھاتا ہوں تو دل کرتا ہے شیطانیاں کرنے کو, یہ اس کے الفاظ ہیں.
اور جب گھر کے کھانے کھا رہا ہوتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں۔ ادھر لاہور میں ہی ہال روڈ پہ ہماری دکان کی قریبی دکان ہے اس نوجوان کی، اس کے الفاظ ہیں، اب اس کی تشریح خود ہی کر لیجیے گا۔ اچھا آگے اسی میں ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 7 تھے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں، اپنے کام سے کام، جو معاملے کی مطلب کی بات ہے اس طرف توجہ ہو، غیر ضروری بحث مباحث سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہماری عادت ہے ہر بات کے اوپر ڈیرے ڈال دینے، 2 آدمی بات کر رہے ہیں بیچ میں گھس جائیں گے، ابھی کیا بات ہو رہی ہے، میں بھی تو بیچ میں اپنی تبصرے دوں نا۔ تو یہ غیر ضروری چیزوں سے بچنا یہ ایمان کی خوبی کی علامت ہے۔ ضرورت کی بات ہو، ضرورت کے درجے کی ہو، بلا وجہ کی تکرار نہ ہو، ہر چیز کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں پہ آگے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہاں ایک اصول بتایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کسی نے کوئی بات پوچھی، آپ نے کہا اچھا میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں فرمایا، اور آپ کو امید تھی کہ وہی آئے گی میں بتا دوں گا جیسے ہوتا تھا۔ اللہ کی شان کافی عرصے تک وہی نہیں آئی، جب آئی تو پھر یہ نبی علیہ السلام کو تلقین کی گئی کہ جب بھی آپ یہ بات کہیں کہ اچھا یہ کام میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ تو یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے میری اور آپ کی کوئی بھی بات ہو، بھئی عید کہاں کرنی ہے یا اعتکاف کہاں کرنا ہے، انشاءاللہ جی اعتکاف کے لیے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہم ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی کریں اور زبان سے اس کا اظہار بھی کریں، یہ تعلیم اس کے اندر دی گئی۔ آگے آیات میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ٹھہرا دیجئے، روک دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے، یہ خانقاہوں میں آنے والے، مدارس میں رہنے والے جو دن رات اللہ کی یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ نتھی رکھنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے۔ اور کیا فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ نامحرم کو کہا نگاہیں جھکاؤ، لیکن اللہ والوں کو چہرے کے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ نگاہیں کہاں ڈالیں؟ علماء کے چہروں پر ڈالیں، اللہ والوں کے چہروں پر ڈالیں۔ یہاں ایک اور لطیف سی بات ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ فرماتے ہیں آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ہم لوگ جو کہ نقشبندی ہیں اور ہمارے ہاں ذکر قلبی کے اوپر خوب جو ہے نا وہ زور ہوتا ہے، اور عقبے کے اوپر، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ دل کا ذکر کیا ہے؟ بھئی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو دلوں میں تو یاد ہوتی ہے، تو جو انسان ہٹ کٹ کے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بدل دیتے ہیں، اس کی زندگی میں خوب برکتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اس کی بات نہ مانیے۔ اگر ہمیں مشورہ لینا ہو تو نیک لوگوں سے لیں، متقی لوگوں سے لیں، جن کو خوف خدا ہو ان لوگوں سے لیں۔ دنیا دار لوگوں سے اگر ہم مشورے لیں گے تو وہ ہماری دنیا کا بیڑا غرق، ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو مشورے کس سے لینے ہیں؟ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ پھر آ گئی بات نیک متقی علماء صلحاء اللہ والے، ان لوگوں سے ہم مشورے لیں۔ دنیا دار لوگوں سے مشورے لے کر دین نہیں بنائی جا سکتی، دین ہی خراب ہوگا۔ یہ چند اشارے ہیں جو کتابوں میں بزرگوں نے لکھے ہیں، وہ ہیرے موتی جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں۔ ایک اور بڑا لطیف اشارہ، دل خوش ہو گیا آج اس کو پڑھ کے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اشرف التفاسیر، ان کا نام ہے اشرف التفاسیر۔ وہ کیا ہے؟ ان کے بہت سارے مواعظ میں کہیں کہیں اگر کوئی عجیب نکتہ ملا نا قرآن کی آیت کے تحت، اس کو علماء نے جمع کر دیا۔ ایک تو ہے نا انوار البیان جو باقاعدہ ان کی تفسیر ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے کی ہے، لیکن یہ اشرف التفاسیر ان کے مختلف مواعظ میں سے ہیرے موتی جمع کر دیے ہوئے، بڑی عجیب کتاب ہے، علماء کو پڑھنی چاہیے۔ آج اس میں سے ایک نکتہ پڑھا، دل خوش ہو گیا۔ اس میں آتا ہے نا سورہ کہف میں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور نرینہ اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ہیں، یہ باقی رہ جائیں گے۔ دیکھیں پچھلے رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی تھی، راتوں کو جاگے تھے،
وہ عمل باقی ہے، تھکن دور ہو گئی، وقت چلا گیا، لیکن عمل باقی ہے، ابھی کچھ محنت چل رہی ہے، اور ابھی بھی محنت پہ دونوں رنگ نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک خاتون کا فون آیا، اس عورت کو کینسر ہے اور گھر والوں سے اس بات پر لڑ رہی ہے کہ میں نے سارے روزے رکھنے اور ابھی تک کے سارے روزے رکھے، گھر والے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی 2-3 چھوڑ دو، کچھ تھوڑا سا خیال کر لو، کہ نہیں میں نے روزے رکھنے۔ مجھے انہوں نے فون کیا آج کہ جی میں کیا کروں، اور طبیعت میری اتنی ہلکان ہو گئی ہے کہ نہیں برداشت ہو رہا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، چلیں 1-2 رکھ لیں، 1-2 ناغا کر لیں، کچھ کر لیں، طبیعت بحال رہے کہ دوبارہ بگڑ گئی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسی عورت کے اندر بھی شوق ہے، اور ایسے نوجوان بھی ہیں۔ آج ہی فون آیا کہ جی لواطت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ میں کیا بتاؤں اس کا، کیا کروں؟ رمضان ہے، سب کچھ ہے، لیکن شرم و حیا نہیں۔ تو دونوں طرح سے معاملات آ رہے ہیں۔ بہرحال تو اعمال باقی رہیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ خبر دی۔ اچھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور نرینہ اولاد، بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں۔ اس میں نقطہ کیا نکالا؟ فرماتے ہیں حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنات کا، عورتوں کا حکم نہیں دیا، عورتوں کا بارے میں نہیں بتایا کہ یہ بھی دنیا کی زینت ہے۔ فرمایا کہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہیں، بیٹیاں گھر کی زینت ہیں۔ یہ دنیا کی زینت نہیں ہے، محفلوں کی زینت نہیں ہے، یہ گھر کی زینت ہے۔ تو پردے کی طرف اشارہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت کو پردہ نہ کرواؤ تو یہ ایسا جملہ ہے جیسے کوئی یہ کہے کھانے والی چیز کو نہ کھاؤ اور پہننے والی چیز کو نہ پہنو، تو کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے۔ تو عورت کا بھائی کام مطلب ہی یہی پردے والی چیز، تو کوئی یہ کہ عورت کو پردہ نہ کرواؤ تو یہ وہی بات ہے جیسے کہ کھانے والی چیز ہے کھانا نہیں ہے، پانی ہے پینا نہیں، پینے والی چیز کو نہیں پینا۔ اسی میں آگے لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس لکھتے ہیں ایک ترقی یافتہ شخص میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ جو پردہ ہے نا، پردہ جو مسلمان کرتے ہیں، آپ لوگ اتنا کہتے ہیں، اب الفاظ میرے ہیں ان کے نہیں ہیں، تو آپ جو اتنا پردے پہ زور دیتے ہیں، اس پردے کی وجہ سے تو مسلمان عورت تعلیم یافتہ نہیں ہو سکی، یہ تعلیم میں رکاوٹ ہے۔ یہ اس نے اشکال پیش کیا جو آج ہمارے ہاں کامن ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا ہندوستان میں اور جو چھوٹی چھوٹی اتنی درجنوں قومیں رہتی ہیں جن کے ہاں نہ دین ہے نہ پردہ ہے، وہ تو پھر بڑی تعلیم یافتہ ہوں گی۔ وہ صاحب چپ ہو کے رہ گئے۔ پھر آگے فرمایا، لکھتے ہیں کہ تعلیم کو پردہ یا بے پردگی سے تعلق نہیں ہے، توجہ سے تعلق ہے۔ اس بات کو توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ تعلیم کو پردہ یا بے پردگی سے تعلق نہیں، توجہ سے تعلق ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی عورتوں کو تعلیم دلوانا چاہتی ہے اور عورتیں توجہ سے تعلیم حاصل کریں تو وہ تعلیم یافتہ ہو سکتی ہیں، اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ کہنے لگے کہ طلباء مردوں میں بھی اگر دیکھو، وہ جب پڑھنا ہوتا ہے انہوں نے توجہ سے، تو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو توجہ چاہیے۔ تو کہنے لگے پردہ تو تعلیم میں توجہ دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عورت اپنے پردے میں ہو، مرد اپنے علاقے میں ہو، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، دونوں کی توجہ تعلیم پر ہو، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے تعلیم کے حاصل کرنے کا، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو، تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو۔ اور باقاعدہ مجھے ایک رشتہ دار بتا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا ہوگا کسی طریقے سے کہ انڈیا کے اندر بعض یونیورسٹیز میں انہوں نے قانون بنا دیا، ایسے ایسے ڈریس پہن کر اب لڑکیوں کو آنے کی اجازت نہیں رہی ان کی یونیورسٹیز میں۔ بعض یونیورسٹیز میں ایسے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی بھی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعلیم کی طرف ہوتے نہیں۔ تو تعلیم کے لیے تو توجہ چاہیے۔ اور ایک بہت ہی خطرے والی آیت، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت کے دن یہ اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے اور انسان جو مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، افسوس کریں گے، کاش یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیسی یہ کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی نہیں تھی جو لکھ نہ دی ہو. وہ تو میں کر کے بھول گیا تھا, وہ تو میں نے کسی کو ویسی جملہ بول دیا تھا, وہ تو ویسی میں نے کسی کا مذاق اڑا دیا تھا, وہ کام تو میں نے ویسے ہی کر دیا تھا. یہ جو ایسی ویسی ہے نا, یہ سارا اس میں لکھا ہونا ہے. اس وقت انسان روئے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف میں ایک واقعہ اور ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت خضر علیہ السلام کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ إِذْ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اس واقعے کی تفصیلات قرآن مجید میں بھی ہیں اور حدیث کے اندر اس کو بہت زیادہ نبی علیہ السلام نے کھولا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واعظ کیا, بڑا پر اثر واعظ تھا, دل تڑپ گئے, آنکھیں بہہ گئیں. جب واعظ مکمل ہو گیا تو بعد میں کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا اس دنیا کے اندر کوئی آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں, میں ہی ہوں. بس اللہ رب العزت کو نا ان کا یہ کہنا پسند نہ آیا اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو فرمایا کہ نہیں, تم سے زیادہ بھی ایک علم والا ہے, مجمع البحرین پہ وہ ملے گا. یہ مجمع البحرین کون سا مقام ہے؟ میں جب ترکی گیا تھا خبیب فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ شام کے ریلیف کے لیے, مہاجرین کے لیے, تو وہاں استنبول سے جو بہت بڑا پل ہے آبنائے باسفورس کا, اس کو کراس کرتے ہی استنبول شہر کے ساتھ ہی پہاڑی سلسلہ ہے. اس پہاڑی سلسلے کے اوپر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر ہے, کافی بڑی قبر ہے, اور اس کے بالکل ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے مجمع البحرین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی. واللہ عالم جو بتایا گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جائیں اور ان سے علم حاصل کریں. موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پوچھی, فرمایا کہ مچھلی بھی لے, یہ مچھلی زندہ ہو کے جہاں نکلے گی نا مجمع البحرین پہ, بس وہ مقام ہوگا. آپ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں چل پڑے اور کہا ہم نے جانا ہے او امضیہ حقبہ, جتنی بھی دور ہوگی جو بھی ہوگا ہم چلیں گے. اب ایک جگہ پہ آپ لوگوں نے آرام کیا اور وہاں مچھلی زندہ ہوئی اور چلتے چلتے نیچے نکل گئی. یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھ تو لیا لیکن بتانا بھول گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پھر اٹھے اور پھر آگے چل پڑے اور آگے جا کے پوچھا, کوئی بات کی, بھائی بھوک لگی ہے مچھلی لاؤ, وہ تو نکل گئی. کہ وہی تو مقام تھا, وہیں تو جانا تھا. کہ جی وہ میں بھول گیا تھا. اب یہ لوگ پیدل واپس دوبارہ آئے. اب وہاں جب واپس آئے تو دیکھا ایک صاحب ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں پانی میں. تو انہوں نے السلام علیکم کہا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. کہ بھائی کون یہاں ایمان والا, سلام کرنے والا کون آ گیا؟ بھائی آپ کون؟ کہا موسیٰ. کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ. ہاں بنی اسرائیل والے موسیٰ. بھائی کس لیے آئے؟ میں اس لیے آیا ہوں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ آپ مجھ سے, میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ سے کچھ چیزیں سیکھوں. انہوں نے کہا بھائی آپ عالم ہیں, آپ صاحب کتاب ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, آپ صاحب شریعت ہیں. انہوں نے کہا نہیں, کچھ ایسا علم بھی ہے جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں, میں نے وہ سیکھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ صبر نہیں کر سکو گے, آپ سے صبر نہیں ہوگا اور آپ جو ہے پھر کچھ نہ کچھ بول دیں گے. کہا نہیں میں صبر کروں گا, اور اگر صبر نہ کروں کچھ بول دوں تو ٹھیک ہے, آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا, ختم کر دیجیے گا. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی. اس کے بعد یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا خاموش رہنے کا, انہوں نے وعدہ لے لیا, سارا طے ہو گیا, ابھی کیا کرنا ہے. اس کے بعد یہ چلے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے. کشتی ٹھیک ٹھاک تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی بات کے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا تو تھا آپ صبر نہیں کرو گے, آپ سے صبر نہیں ہوگا. اچھا غلطی ہوگی, بھول گیا بات. چلو بھائی آگے چل پڑے. اب آگے گئے تو ایک بستی میں جانا ہوا, وہاں پہ ایک لڑکا تھا, نوجوان چھوٹا بچہ کوئی لڑکا, اس کو قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. یہ کیا کیا؟ وہ کہا تو تھا آپ سے صبر نہیں ہونا, آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے. تو اب انہوں نے کہا اچھا, اب اگر میں خاموش نہ رہا تو آپ مجھے چاہے تو ساتھ نہ رکھیے گا. پہلے کیا کہا تھا؟ بھول گیا. اب بھولنے کی نہیں بات کی, اب کیا کہا یہ میں نقطہ بعد میں بیان کروں گا, لکھا ہوا ہے انوار البیان میں جو تفسیر میرے ہاتھ میں ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں, لیکن اب کے بار اگر میں نے کوئی ایسا کیا تو ٹھیک ہے, پھر جدائی ہو سکتی ہے, آپ جدا کر دیجیے گا. اب آگے چلے.
آگے قوم تھی، اس کو کہا بھائی کھانا دو، بھوک لگی ہے، اس نے کھانا کوئی نہیں دیا. وہاں ایک دیوار ذرا نرم تھی، گری ہوئی تھی، انہوں نے اس کو تعمیر کر کے سیدھا کر دیا. انہوں نے کہا بھائی تعمیر ہی کرنی تھی، کچھ کرنا ہی تھا تو ان سے کھانا ہی لے لیتے، اجرت لے لیتے، کچھ پیٹ بھی بھر جاتا، کچھ کام بھی ہو جاتا. انہوں نے کہا بھائی آپ کو کہا تھا آپ خاموش رہیے، آپ چپ رہیے، آپ نے تو پھر بات کر لی، بس اب ہماری آپ کی جدائی ہے، جتنا ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اتنی ساتھ کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب مجھے کوئی تفصیل تو بتا دیں سب تھا کیا. یہ تینوں چیزیں آپ نے جو کہی ہیں تھوڑی سی تفصیل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام نے بھی تفصیل بتائی. فرمایا کہ کشتی کا جو میں نے تختہ توڑا تھا، اس کے جو کشتی کے مالک تھے بیچارے، وہ غریب لوگ ہیں، غریب آدمی کی ہے، غریب لوگوں کی ہے. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت یہ ہے کوئی صاف اچھی کشتی ملتی تھی وہ قبضہ کر لیتا تھا، کوئی عیب والی پرانی پھٹی ٹوٹی ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا. تو میں نے ایک عیب پیدا کر دیا، تو اس عیب کی وجہ سے اس کے کارندوں نے اس کو چھوڑ دیا، دوبارہ اس نے وہ تختہ لگا لیا، وہ ٹھیک ہو گئی، تو اس کی وہ چیز بچت ہو گئی. یہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ فرماتے ہیں ایک عجیب نکتہ، فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ صورت عذاب کی ہوتی ہے، لیکن صورت تکلیف کی ہوتی ہے، لیکن پیچھے وہ رحمت ہوتی ہے. جیسے اس کے اندر کہ بعض مرتبہ نعمت جو ہے یہ بلا کی صورت میں آتی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، بعض مرتبہ نعمت بلا کی صورت میں آتی ہے. اب ہے یہ نعمت کہ کشتی بچ گئی، لیکن صورت آئی تکلیف کی. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ ذرا کوئی تکلیف آتی ہے تو واویلا کرنے لگا، بھائی صبر کرو اللہ رحمت فرما دیں گے، یہ تلقین کرتے ہیں. اور کسی الگ جگہ پہ کہیں پڑھا تھا، یاد نہیں کہاں پڑھا تھا، بہرحال انہی کی بات ہے. تو یہ وجہ تھی بھائی لڑکے کو کیوں قتل کیا کہ بھائی یہ تو بڑے ہو کے اس نے کافر ہونا تھا، والدین کے لیے آزمائش بننا تھا، تو اس لیے اس کو قتل کر دیا. اور بھائی دیوار کیوں بنائی تھی کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ والد نہیں، شاید چھٹی ساتویں پوچھ کے کوئی دادا پر دادا جو تھے وہ نیک گزرے تھے، اس لیے بنا دی. یہ ساری باتیں انہوں نے اس واقعے کی ہوئیں، لیکن اس کے بعد تفصیلات اور فوائد کتنے ہیں مختصر وقت میں اشارے ہی ہو سکیں گے. ایک تو یہ بات اس کے اندر ملتی ہے اس واقعے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جملہ نہیں کہنے کہ میں ہی سب سے بڑا جاننے والا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ انسان کو نہیں کہنا چاہیے، دعویٰ ہے یہ. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ وہاں چلے تو یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے. تو اگر کوئی شیخ یا عالم کہیں جا رہے اور اپنی خدمت کے لیے اپنے ساتھی کو خادم کو ساتھ لے لیں سفر میں، تو یہ نبیوں کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی انس رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا. تیسری بات، طلب علم کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو سفر کر لے. معلم کو، ٹیچر کو اپنے پاس بلانے کی اتنی فکر نہ کرے، جا کر حاصل کرنے کی فکر کرے. یہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دین حاصل کرنا ہے نا، کہ بس سب کچھ ہی بیٹھے بیٹھے مل جائے، ایک ایک کلک پہ مل جائے، یہ کلک کروں تو مجھے یہ مل جائے اور وہ کلک کروں تو مجھے وہ مل جائے، اس کی اتنی فکر نہ کرے. کوشش کرے مدرسوں میں جائے، علماء کے پاس جائے، اللہ والوں کے پاس جائے. بس خالی واٹس ایپ پہ کلپ مل گیا، فیس بک کے اوپر ہمیں بیان مل گئے، بس وہ کافی ہے نہ. جا کر علم حاصل کرنا، اس کی قدر کرے، اس کی فکر کرے. چوتھی بات، طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں ہے کہ بچپن میں لینا ہے، لڑکپن میں لینا ہے، جوانی میں لینا ہے، بڑھاپے میں بھی لے سکتے ہیں، ہر عمر میں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پانچویں بات، اگر کسی آدمی کو کسی معاملے میں فوقیت ہو، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، علم کے معاملے میں فوقیت ہو، اور اس کو جو علم چاہیے وہ اس کے چھوٹے درجے کے بندے کے پاس بھی ہو، تو بھی شرمانا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں. خضر علیہ السلام کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جتنا مقام نہیں ہے. پھر طلب علم کے لیے سفر میں کوتاہی نہ کرے. انہوں نے کیا فرمایا؟ او امضی حقوبہ، چاہے اتنا چلنا پڑے. حقوبہ کے اندر کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ 80 سال چلنا پڑے، یا بہت چلنا پڑے، بہت لمبانا چلنا پڑے، بس ہمیں کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اندر جب لگ جاتی ہے علم حاصل کرنے کی، پھر انسان کوشش کرتا ہے. اچھا، اپنے ساتھ مچھلی ساتھ لے کے گئے تو علماء نے فرمایا کہ جب انسان سفر پہ ساتھ ہو
تو توشہ زاد راہ ساتھ لے کے چلے، جو ضرورت کی راستے کی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر سے ہی ساتھ لے کے چلے، یہ بھی سنت بھی ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ چل پڑے یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، سفر کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ساتھیوں سے خادموں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بلا وجہ ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، دیکھ لینا چاہیے ان کی نیت کیا تھی، کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بتایا تھا جب مچھلی جائے گی اندر تو وہ جگہ ہے، اب وہ بتانا بھول گئے، وہ آگے چلے گئے، تھک گئے، پریشان ہو گئے، کہاں ہے، بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، سفر نہیں ختم ہو رہا، تو ان کا اچھا بھی واپس چلیں، مسئلہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ہمیں وہیں جانا ہے، چلو وہیں پہ واپس چلو، جگہ دیکھو کہاں ہے وہ۔ آپ نے کوئی ناراضگی کا، غصے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ بھول ہو گئی تھی، درگزر فرما دیا، کوئی بات نہیں۔ اگلی بات، جب وہاں پہنچے ہیں واپس اس جگہ پہ تو پہلے سلام کیا، خضر علیہ السلام کو پہلے سلام کیا، پہلے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کی۔ تو کہیں بات چیت ہو تو پہلے انسان سلام کرے۔ اچھا، جب تعارف ہو گیا، بات چیت ہو گئی، انہوں نے پوچھا کون سے موسیٰ نے کہا بھائی بنی اسرائیل والے موسیٰ، سارا کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے نا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں آیا ہوں، میں موسیٰ ہوں، آپ کے مجھے سکھائیے جو آپ کے پاس ہے۔ ایسے تو نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، بھیجا تو اللہ نے تھا، اللہ پاک نے تو فرمایا تھا جائیے آپ، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بہت بڑی بعض مرتبہ بہت بڑی سفارش ڈال دینا یہ کام خراب کر دیتا ہے۔ لیکن جس نے علم سیکھنا ہے، طالب علم ہے، وہ کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو پہلے چھوٹا بننا پڑے گا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں، یہ بھی نہیں کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، پیدل آیا ہوں، مجھے آپ لازمی سکھائیں اور رکھیں مجھے اپنے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی میں اس لیے آیا ہوں آپ مجھے سکھا دیں۔ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے اپنی شرائط بتائیں، آپ کو خاموش رہنا ہوگا، یہ ہونا ہوگا سارا۔ اب سکھانے والے نے اپنے مزاج اور ماحول اور اپنے طریقے کے حساب سے اصول بتا دیے، یہ ہوں گے۔ اگر وہ کہتے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تو ان کے پاس تو کوئی بات کرنے والی بات ہی نہیں رہتی، پھر کہتے بھی چپ رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، پھر نہ ہوتا۔ بعض مرتبہ بڑی سفارشیں لگانے سے اس سفارش کروانے والے کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی کہیں پڑھنے آنا ہے، علم سیکھنے آنا ہے تو آپ چھوٹا بن کر آئیں گے تو سیکھیں گے، آپ بڑے بن کر آئیں گے یا صاحبزادے بن کر آئیں گے یا کسی بڑے کی اولاد بن کر آئیں گے، پھر نہیں کچھ سیکھتے ہو آپ جب مدرسے میں آئے ہیں، کسی شیخ کے پاس آئے ہیں، اب چھوٹے بن کے سیکھ سکتے ہیں، اب آپ زیادہ بڑے بنیں گے تو پھر آپ گئے۔ پھر یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، علماء نے لکھی ہیں۔ اور مدرسے والا ہے یا کوئی شیخ ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، وہ اپنے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ جائز مطالبے یا قواعد، ضوابط، شرائط رکھ سکتا ہے، بھائی ہمارے ہاں یہ شرائط ہیں، ایسے ایسے چلنا ہوگا۔ اگر وہ دائرے شریعت میں ہو تو سیکھنے والے کو پھر وہ ماننی چاہیے۔ تو شیخ کو اختیار ہے، مدرسے کو اختیار ہے کہ کوئی جائز شرط لگائے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا میں چپ رہوں گا، آگے کیا ہوا، چپ رہے کہ نہیں؟ 3 دفعہ بولے، کیوں بولے؟ اس کو بھی علماء نے فرمایا کہ دیکھو بھئی کہیں آپ کا وعدہ معاہدہ ہے کسی بات کا، لیکن اگلا بندہ اگر خلاف شریعت کوئی کام کر رہے تو آپ بولو۔ آپ کسی شیخ سے بیعت ہو گئے، اب وہ لڑکیوں سے بھی بات کر رہا ہے، اب وہ گناہوں میں بھی فکر میں ہے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور اب وہ فضول حرکتیں بھی کر رہا ہے، اور ہم اسی میں چپ ہی رہیں، جی یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، تو یہ تو دین نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی کسی کی کشتی کا نقصان کر دیا تو وہ بولے، کسی کو قتل کر دیا تو وہ بولے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا نہیں بولوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہیں اگر بات چیت ہو تو یہ بات چیت دائرہ شریعت میں، اگر کوئی دوسرا بندہ خلاف شریعت بات کرے گا تو اس کو کچھ تو بولنا پڑے گا۔ اور اگر کہیں جدائی ہونی ہو 2 بندوں میں تو پھر آپس میں صلح صفائی ہو جائے، کوئی بات ہے بھئی کسی کو کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام حیران تھے تو خضر علیہ السلام نے پوری وضاحت کر دی 3 باتوں کی، ایسے 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 تھا اور رب کا حکم تھا، پورا اس کو سمجھا دیا تاکہ اگلا بندہ جا کے غیبت بھی نہ کرے، پریشان بھی نہ ہو اور معاملہ صاف ہو جائے، دل صاف رہیں۔ جدائی ہونی ہے کوئی بات نہیں، جدائی ہو جائے، تو کہیں جدائی ہونی بھی ہو تو بڑی محبت سے، تو جہاں معاہدے ہوں 2 کاروباری لوگوں میں، 2 شراکت داروں میں، تو وہاں
طریقہ کار کام کا بھی لکھا جائے اور ایگزٹ کے راستے بھی رکھا جائیں، اور آپس میں جو جدائی ہے وضاحت کے ساتھ صاف ستھرے انداز سے ہو جائے، آسانی ہو جائے گی۔ اور آخری بات، علم کے فوت ہو جانے پر افسوس کرنا یہ اہل علم کی شان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واقعہ سنایا تو یوں فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، تھوڑا سا اور صبر کرتے تو اور کچھ سیکھنے کو، علم کو جاننے کو ملتا، اور عجائب بات دیکھتے، لیکن وہ 3 دفعہ بول پڑے تو آگے بات جو ہے نباہ زیادہ چلا نہیں، خاموش رہتے تو اور کچھ ملتا۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ جس کو علم کی طلب ہوتی ہے نا، یہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کچھ بھی معلوم ہو جائے دل کرتا ہے اور بھی ہو اور بھی ہو اور بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی ایسی سچی طلب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ رب کریم ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرما، باقی اعمال کو بھی قبول فرما، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔